اردو بک کاسٹ چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آمنہ۔ اور میں ہوں ساجد۔ جی، اور اس چینل پر ہم کوشش کرتے ہیں مشہور انگریزی کتابوں پر ایک گہری تفصیلی گفتگو کرنے کی۔ بالکل، اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، یہ گفتگو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یووال نوح ہراری کی بہت ہی مشہور بلکہ تہلکہ مچانے والی کتاب ہومو ڈیوس، مستقبل کی تاریخ پر۔ جی ہاں، ہومو ڈیوس۔ یہ کتاب کچھ بہت ہی آپ کہیں بنیادی سوال اٹھاتی ہے۔ یہ پوچھتی ہے کہ اچھا، انسان نے بھوک، بیماری، جنگ، ان پرانے مسئلوں پر تو کافی حد تک قابو پا لیا ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ تو اب کیا؟ اب اس کا اگلا بڑا منصوبہ کیا ہے؟ کیا وہ واقعی لافانیت یعنی ہمیشہ کی زندگی اور دائمی خوشی اور خدا جیسی طاقتیں حاصل کرنے نکلا ہے؟ بالکل۔ اور یہ جستجو، یہ کوشش ہمیں لے کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہم واقعی ہومو ڈیوس یعنی انسان خدا بننے والے ہیں؟ یا اس کوشش میں کچھ اور ہی نہ بن جائیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ اور سچ پوچھے تو تھوڑا پریشان کن سفر بھی ہے، جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج۔ اچھا، تو ہراری کا جو پہلا نکتہ ہے نا، وہی بڑا چونکانے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھوک، بیماری، جنگ یہ اب کوئی قدرتی آفتیں نہیں رہیں۔ مطلب خدا کی مرضی یا قسمت کا کھیل نہیں؟ نہیں، اب یہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، تکنیکی مسائل جنہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کہیں قحط آتا ہے نا، یا کوئی وبا پھیلتی ہے تو لوگ اسے قسمت نہیں سمجھتے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں حکومت کی ناکامی ہے یا انتظامی مسئلہ ہے۔ بالکل، اور اعداد و شمار بھی یہی دکھاتے ہیں۔ یہ بات ہی کتنی عجیب لگتی ہے کہ آج دنیا میں بھوک سے زیادہ لوگ موٹاپے سے مر رہے ہیں، اور جو متعدی بیماریاں تھیں، انفیکشس ڈیزیزز، ان سے زیادہ اموات اب بڑھاپے سے جڑی بیماریوں یعنی ایجنگ ریلیٹڈ ڈیزیزز سے ہو رہی ہیں۔ حتیٰ کہ جنگ، جرائم، دہشت گردی، ان سب کو ملا لینا تو بھی اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے خودکشی سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ پرانے دشمن وہ تو قابو میں آ رہے ہیں ایک طرح سے۔ جی، تو سوال پھر وہی کہ اب آگے کیا؟ اور ہراری کہتے ہیں اب جو نئے انسانی اہداف ہو سکتے ہیں وہ کہیں زیادہ بلند، شاید کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ 3 چیزیں: لافانیت، خوشی اور الویت۔ لافانیت یعنی موت کو بھی ایک ٹیکنیکل پرابلم سمجھنا جسے ہرایا جا سکتا ہے۔ یہ تو سائنس فکشن لگتا ہے۔ ہے تو صحیح، لیکن اس پر کام ہو رہا ہے۔ پھر خوشی، اور یہ وقتی خوشی نہیں، دائمی خوشی، پرماننٹ ہیپینس، شاید اپنی بائیو کیمسٹری کو انجینئر کر کے، کیونکہ ہماری جو موجودہ کیمسٹری ہے نا، وہ مسلسل خوشی کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے۔ وہ ہیڈونک ٹریڈمل والی بات کہ جیسے ہی کچھ ملتا ہے ہماری خواہشات اور بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل وہی۔ اور تیسرا، الویت، ڈیوینٹی، یعنی بائیو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے خود کو اتنا اپ گریڈ کر لینا کہ ہم میں تخلیق کرنے کی اور شاید تباہ کرنے کی بھی خدا جیسی صلاحیتیں آ جائیں۔ سپر ہیومن بننا، واہ! لیکن یہاں ایک پیچیدگی بھی ہے۔ ہراری اسے علم کا تضاد، پیراڈاکس آف نالج کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مستقبل کو جاننے اور اسے بدلنے کی ہماری کوشش ہی مستقبل کو اور زیادہ غیر متوقع اور زیادہ انپریڈکٹیبل بنا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نکلیں لافانیت کی تلاش میں اور پہنچ کہیں اور ہی جائیں۔ اچھا، یہ تو ہے۔ ان اہداف کے ساتھ وہ طاقت بھی تو جڑی ہے نا جو انسان نے حاصل کر لی ہے۔ جی ہاں، ہم اینتھروپوسین میں رہ رہے ہیں، انسانوں کا دور۔ ہماری ایکٹیویٹیز پورے سیارے کو، موسم، دریا، جنگلات، سب کو بدل رہی ہیں۔ اور ہم صرف ماحول کا حصہ نہیں رہے اب۔ نہیں، اب ہم غالب قوت ہیں، ڈومیننٹ فورس۔ اور یہ کوئی بالکل نئی بات بھی نہیں ہے۔ پتھر کے زمانے میں بھی ہمارے آباء و اجداد نے بڑے بڑے جانوروں کی نسلیں ختم کر دی تھیں۔ میگا فونا کا خاتمہ۔ جی، اور زرعی انقلاب کے بعد تو جانوروں کو بالکل ہی استعمال کی چیز سمجھ لیا گیا، زرعی معاہدہ جسے ہراری کہتے ہیں۔ اور پھر سائنسی انقلاب، صنعتی زراعت، اس نے تو جانوروں کو بالکل مشین بنا دیا۔ ہراری سور یا مرغی کی مثال دیتے کہ ان کی زندگی تو ہم نے یقینی بنا دی بڑی تعداد میں پیدا کر کے، لیکن ان کی جو فطری، جذباتی، سماجی ضروریات ہیں
انہیں بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان کے لیے جذبات کیا ہیں؟ بس بائیوکیمیکل الگوریدمز جو لاکھوں سال کے ارتقاء میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے میں مدد دینے کے لیے بنے تھے۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، کیا مستقبل میں طاقتور اپ گریڈڈ انسان باقی انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں گے؟ یہی تو ایک بڑا سوال ہے جو یہ کتاب اٹھاتی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو سمجھے کہ انسان آخر باقی جانداروں سے اتنا مختلف، اتنا طاقتور بنا کیسے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں خاص بناتی ہے؟ کیا یہ روح ہے؟ سائنس تو کہتی ہے لیب میں کوئی روح نہیں ملی۔ اور ارتقاء کا نظریہ بھی، وہ جو ڈارون کا ہے، وہ کسی ہمیشہ رہنے والی، نہ بدلنے والی روح کے خیال سے میل نہیں کھاتا۔ تو پھر کیا شعور ہے؟ کانشسنس؟ محسوس کرنے، سوچنے کی صلاحیت؟ شعور تو ہے، یہ ایک حقیقی تجربہ ہے، سبجیکٹیو ایکسپیرینس۔ لیکن سائنس کے لیے اب بھی ایک معمہ ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اب سائنس یہ بھی مان رہی ہے، جیسے کیمبرج ڈکلیریشن میں کہا گیا، کہ بہت سے جانور بھی شعور رکھتے ہیں، ممالیہ، پرندے، حتیٰ کہ آکٹوپس۔ تو پھر شعور بھی شاید وہ واحد خاص بات نہیں؟ تو آخر وہ کیا ہے؟ ہراری کا جواب بڑا غیر متوقع اور دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں، انسان کی اصل طاقت اس کی بڑی تعداد میں لچکدار طریقے سے، اور سب سے اہم بات، اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ؟ جی، دیکھیں، شہد کی مکھیاں لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کرتی ہیں، پر ان میں لچک نہیں ہوتی، وہ ایک ہی پروگرام پر چلتی ہیں۔ چمپینزی، وہ لچکدار تو ہیں، پر وہ صرف اپنے جاننے والے چھوٹے گروہ میں ہی تعاون کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ انسان لاکھوں کروڑوں اجنبیوں کے ساتھ مل کر شہر بسا سکتا ہے، کمپنیاں چلا سکتا ہے، ملک بنا سکتا ہے، جنگیں لڑ سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ یہ ممکن ہوا ہماری تخیل، امیجنیشن کی وجہ سے، اور ہماری مشترکہ کہانیوں یا افسانوں، شیئرڈ فکشنز پر یقین کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے۔ یہ ہراری کی کتاب کا ایک مرکزی خیال ہے، بہت اہم۔ مشترکہ کہانیاں مطلب قصے کہانیاں؟ قصے کہانیاں بھی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ چیزیں جن پر ہم سب مل کر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ٹھوس مادی وجود نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی مثال دیں؟ سب سے بڑی مثال، پیسہ۔ یہ جو کاغذ کا نوٹ ہے یا اسکرین پر نمبرز، یہ بذات خود تو بے قیمت ہے نا؟ ہاں، کاغذ ہی تو ہے۔ لیکن چونکہ ہم سب اربوں لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی قیمت ہے، یہ کچھ خرید سکتا ہے، تو یہ دنیا کی طاقتور ترین چیزوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ واہ، یہ تو ہے۔ اسی طرح قومیں، ملکوں کی سرحدیں، قانون، کارپوریشنز جیسے گوگل یا کوئی بینک، انسانی حقوق، حتیٰ کہ خدا کے تصورات، یہ سب طبعی حقیقتیں نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انٹر سبجیکٹو حقیقتیں ہیں، جیسا ہراری کہتے ہیں۔ ان کا وجود ہمارے اجتماعی یقین میں ہے۔ تو وہ ختم ہو جائے گی؟ تھیوری میں ہاں، ان کی طاقت ہمارے مشترکہ یقین سے آتی ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں لاکھوں اجنبیوں کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایک کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، ایک مشترکہ کہانی پر یقین کر کے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی، یہ صلاحیت علمی انقلاب، کوگنیٹو ریولوشن سے شروع ہوئی، اور پھر جب لکھائی ایجاد ہوئی تو اس نے صلاحیت کو بے پناہ طاقت دے دی۔ اب کہانیاں صرف زبانی نہیں رہیں، لکھی جا سکتی تھیں، دور تک پھیل سکتی تھیں، زیادہ پیچیدہ ہو سکتی تھیں۔ تو کہانیاں اور افسانے ہی ہماری اصل طاقت ہے، لیکن یہ کہانیاں تو بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ۔ بالکل بدلتی ہیں، اور ہراری کہتے ہیں کہ جو جدید دور کی کہانی ہے، یا جسے وہ جدید معاہدہ، ماڈرن کوننٹ کہتے ہیں، وہ پچھلی تمام کہانیوں سے بالکل مختلف ہے۔ جدید معاہدہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے، ایک سودے بازی۔ انسان نے کائنات میں پہلے سے موجود معنی یعنی میننگ اور تقدیر ڈیسٹنی کے تصور کو چھوڑ دیا۔ مطلب یہ خیال کہ ہم کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں، اسے چھوڑ دیا۔ ہاں، اور اس کے بدلے میں کیا حاصل کیا؟ بے پناہ طاقت، پاور۔ پہلے مذاہب اور پرانی کہانیاں بتاتی تھیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک کائناتی ڈرامہ ہے جس میں ہمارا کردار ہے۔ اس سے زندگی بامانی لگتی تھی، لیکن انسان کی اپنی طاقت محدود تھی۔ ٹھیک۔ جدیدیت کہتی ہے، نہیں جناب، کوئی پہلے سے لکھی تقدیر نہیں، کوئی آسمانی منصوبہ نہیں، کائنات بالکل خاموش ہے ہمارے بارے میں۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کہ ہم خود اپنے مالک ہیں، اپنی قسمت خود بنانے میں آزاد ہیں۔ بالکل، اور اگر کوئی تقدیر نہیں تو پھر بھوک، بیماری، جنگ یہ سب بھی خدا کی مرضی نہیں، یہ صرف ٹیکنیکل مسائل ہیں جنہیں ہم حل کر سکتے ہیں اپنی عقل اور محنت سے۔ ہم زمین پر ہی جنت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جدید معاہدہ، طاقت لے لو، معنی خود تلاش کرو۔ جی، بے پناہ طاقت کا وعدہ، لیکن ساتھ ہی کائناتی بے معنویت کا ایک بوجھ بھی۔ اور اس طاقت کا انجن کیا ہے؟ سائنس اور معاشی ترقی کا گٹھ جوڑ، یہ یقین کہ علم بڑھ سکتا ہے، وسائل بڑھ سکتے ہیں، مستقبل آج سے بہتر ہوگا، اور اسی یقین پر تو پورا کریڈٹ سسٹم، پورا کیپٹلزم کھڑا ہے۔ ترقی یعنی گروتھ، یہ خود ایک نیا مذہب بن گیا ہے۔ لیکن اس معاہدے کی قیمت بھی تو ہے نا، جیسے ماحولیاتی تباہی کا خطرہ۔ بہت بڑا خطرہ۔ اور دوسرا، وہ جو معنی کا خلا پیدا ہوا، اسے پر کرنے کے لیے ایک نیا نظریہ آیا، ہیومنزم، انسانیت پرستی۔ ہیومنزم یعنی یہ خیال کہ معنی اور اتھارٹی انسان کے اندر سے آتی ہے، اس کے تجربات سے، اس کے احساسات سے۔ بالکل، اسی نظریے نے جمہوریت کو بنیاد فراہم کی کہ عوام کی رائے اہم ہے، اسی نے فری مارکیٹ اکنامی کو کہ گاہک کی مرضی سب سے اوپر ہے، اسی نے آرٹ، تعلیم، سب کو متاثر کیا۔ اور پچھلی صدی میں تو جیسے لبرل ہیومنزم نے باقی سب نظریات جیسے سوشلزم یا ایولوشنری ہیومنزم ان پر فتح حاصل کر لی۔ بظاہر تو یہی دکھتا ہے، لیکن اب ہراری کہتے ہیں سائنس خود ہیومنزم کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے، دو بنیادی ستونوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ کون سے دو ستون؟ پہلا آزاد مرضی یعنی فری ول، اور دوسرا فرد کا تصور یعنی دی انڈیویجول۔ آزاد مرضی پر چیلنج؟ یہ کیسے؟ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے کیا؟ لائف سائنسز، خاص طور پر نیورو سائنس اور بیہیویئرل اکنامکس کہتی ہیں کہ شاید نہیں کرتے۔ ہمارے فیصلے یا تو ہمارے جینز، ہارمونز، بچپن کے تجربات، ماحول، ان سب چیزوں سے متعین ہوتے ہیں، ڈٹرمنڈ۔ اچھا۔ یا پھر دماغ میں ہونے والے کچھ بے ترتیب رینڈم کیمیائی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیکن آزاد انتخاب جو کسی بھی چیز سے متاثر نہ ہو، اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ احساس بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ دماغی سکینز بتاتے ہیں کہ فیصلے کا جو نیورل پروسیس ہے وہ ہمارے شعوری طور پر آگاہ ہونے سے کچھ لمحے حتیٰ کہ سیکنڈز پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم تو اپنی خواہشات بھی خود نہیں چنتے، وہ بس آتی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آزاد مرضی نہیں تو پھر ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ گناہ، ثواب، جمہوریت کی بنیاد ہی ہل گئی۔ بالکل، یہی وہ لیبارٹری میں رکھا ٹائم بامب ہے جس کا ہراری ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا چیلنج ہے فرد کے تصور کو۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک واحد مستند میں ہے۔ ہاں، ایک کور سیلف۔ لیکن دماغی تحقیق، خاص طور پر ان مریضوں پر جن کے دماغ کے دو حصے الگ کر دیے گئے تھے، سپلٹ برین ریسرچ، وہ دکھاتی ہے کہ دماغ کے مختلف حصے الگ الگ سوچ، الگ الگ شعور، حتیٰ کہ الگ الگ ارادے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ڈینیل کینیمن کی تحقیق بھی تو ہے، تجربہ کرنے والا نفس اور بیان کرنے والا نفس، ایکسپیرینسنگ سیلف اور نیریٹنگ سیلف۔ جی ہاں، تجربہ کرنے والا نفس جو ہر لمحے کو جیتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور بیان کرنے والا نفس جو بعد میں ان تجربات کی ایک کہانی بناتا ہے، یادیں بناتا ہے، اور اکثر اصل حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مڑوڑ بھی دیتا ہے۔ ہماری جو شناخت ہے، ہماری سیلف، وہ زیادہ تر اس بیان کرنے والے نفس کی کہانی ہوتی ہے۔ تو مطلب میں بھی کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں؟ شاید نہیں، وہ بھی ایک کہانی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں۔ تو اگر آزاد مرضی ایک وہم ہو سکتا ہے اور فرد کا تصور بھی اتنا ٹھوس نہیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انسانوں کو باہر سے کنٹرول کرنا، مینیپولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، دوائیوں کے ذریعے، دماغ کو براہ راست اسٹیمولیٹ کر کے، اور سب سے بڑھ کے طاقتور الگوریدمز کے ذریعے۔ وہ الگوریدمز جو فیس بک، گوگل، ایمیزون استعمال کرتے ہیں، جو ہماری پسند ناپسند، ہماری عادتوں کو ٹریک کرتے ہیں۔ جی ہاں، جب یہ الگوریدمز ہمیں ہم سے بہتر جاننے لگیں گے، اور ہراری کا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب وہ ہماری خواہشات، ہمارے سیاسی رجحانات، ہماری صحت کے بارے میں ہم سے بہتر پیشگوئی کرنے لگیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو اختیار، اتھارٹی، وہ انسانوں سے ان الگوریدمز کو منتقل ہو جائے گی۔ یہی لگتا ہے۔
اور اسی بنیاد پر ہراری مستقبل کے 2 ممکنہ منظرنامے یا آپ کہہ لیں اب 2 نئے مذاہب پیش کرتے ہیں جو ہیومنزم کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے ٹیکنو ہیومنزم۔ ٹیکنو ہیومنزم؟ ہاں، یہ نظریہ اب بھی انسان کو مرکز میں تو رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ بھائی اگر اپنی اہمیت برقرار رکھنی ہے نا ان ذہین مشینوں کے سامنے، تو انسان کو خود کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے، جینیٹک انجینئرنگ سے، نینو ٹیکنالوجی سے، دماغ کو کمپیوٹر سے جوڑ کر، یعنی ہمیں ہومو سیپین سے ہومو ڈیوس بننا پڑے گا۔ خود کو سپر ہیومن بنانا پڑے گا تاکہ مشینوں کا مقابلہ کر سکے۔ جی، لیکن اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہی کہ اس اپ گریڈیشن کے چکر میں ہم اپنی انسانیت ہی نہ کھو دیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو بھی انجینئر کرنے لگ گئے تو پھر میں کون رہوں گا؟ میری اپنی مرضی کیا ہوگی؟ بالکل، یہی خدشات ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا اور شاید زیادہ انقلابی، زیادہ بنیاد پرست راستہ ہے ڈیٹا ازم کا۔ ڈیٹا ازم؟ یہ کیا چیز ہے؟ ڈیٹا پرستی؟ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بالکل نیا ورلڈ ویو ہے، ایک نیا نظریہ جو ہراری کے مطابق سلیکون ویلی جیسی جگہوں سے ابھر رہا ہے۔ اچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ ڈیٹا ازم کہتا ہے کہ کائنات، پوری یونیورس، بنیادی طور پر ڈیٹا کے بہاؤ یعنی ڈیٹا فلوز کا نام ہے۔ اچھا، ہر چیز، ستارے، پتھر، پودے، جانور، انسان، معاشرے، معیشت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ڈیٹا پروسیسنگ سسٹمز ہیں۔ ہر چیز ڈیٹا پروسیس کر رہی ہے۔ جی، اور کسی بھی چیز کی قدر، اس کی ویلیو، اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ اس کائناتی ڈیٹا کے بہاؤ میں کتنا حصہ ڈالتی ہے، اسے کتنا پروسیس کرتی ہے۔ تو اس نظریے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان بھی ایک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم ہے، ایک بائیو کیمیکل الگوریدم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب الیکٹرونک الگوریدمز یہ کام انسان سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ تیز رفتاری سے کر سکتے ہیں۔ اوہ، تو ڈیٹا ازم کے نزدیک سب سے بڑی قدر کیا ہے؟ سب سے بڑا اصول انفارمیشن کا بہاؤ، the flow of information۔ ہر چیز کو اس بہاؤ سے جوڑنا چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ ڈیٹا پیدا کرنا چاہیے اور اسے شیئر کرنا چاہیے۔ یعنی میرے ذاتی تجربات، میری خوشی، میرا غم، ان کی کوئی اہمیت نہیں جب تک میں انہیں ڈیٹا میں تبدیل کر کے فیس بک پر یا کہیں اور شیئر نہ کر دوں۔ ڈیٹا ازم کی منطق تو یہی بنتی ہے۔ انسانی تجربہ بذات خود بے قدر ہے اگر وہ ڈیٹا نہ بنے اور شیئر نہ ہو۔ آزادی اظہار رائے کی جگہ لیتی ہے آزادی معلومات۔ فریڈم آف انفارمیشن بیکمز پیراماؤنٹ۔ اور اختیار، اتھارٹی کہاں جاتی ہے؟ اتھارٹی انسانوں کے احساسات اور تجربات سے منتقل ہو کر بگ ڈیٹا الگوریدمز کے پاس چلی جاتی ہے۔ اگر گوگل یا کوئی اور الگوریدم آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کے کیریئر کے بارے میں، حتیٰ کہ آپ کے لیے بہترین جیون ساتھی کے بارے میں آپ سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اربوں لوگوں کا ڈیٹا ہے، تو آپ اسے اختیار کیوں نہیں دیں گے؟ یہ تو ڈراؤنی بات لگ رہی ہے۔ اس میں تو انسان بالکل ہی غیر ضروری obsolete ہو جائے گا۔ اگر مشینیں ہم سے بہتر سوچ سکتی ہیں، بہتر فیصلے کر سکتی ہیں اور شعور کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ڈیٹا ازم کے لیے، تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہی ڈیٹا ازم کا ممکنہ منطقی انجام ہے کہ انسان کائنات کے مرکز سے ہٹ جائے گا اور ڈیٹا اور الگوریتھم مرکزی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی چیلنج ہے جس کا سامنا شاید ہماری آنے والی نسلوں کو کرنا پڑے گا۔ ہراری کوئی آسان جواب نہیں دیتے، وہ بس ہمیں ان سوالات پر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ہومو دیوس کے ذریعے دیکھا کہ کیسے انسان اپنے پرانے دشمنوں، بھوک، بیماری، جنگ پر قابو پا کر اب نئے خدا جیسے اہداف، لافانیت، خوشی، الوہیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس سفر میں ہماری اصل طاقت مشترکہ کہانیوں اور افسانوں پر یقین کرنے کی صلاحیت رہی ہے۔ پھر جدیدیت آئی جس نے ہمیں طاقت تو دی لیکن معنی کی قربانی مانگی۔ اور اب سائنس خود جدیدیت کی بنیاد یعنی ہیومنزم کو چیلنج کر رہی ہے۔ آزاد مرضی اور فرد کے تصورات متزلزل ہیں۔ بالکل، اور مستقبل میں 2 نئے نظریات نظر آ رہے ہیں۔ ٹیکنو ہیومنزم جو انسان کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، اور ڈیٹا ازم جو شاید انسان کی جگہ ڈیٹا کو ہی کائنات کا مرکز بنا دے۔ یہ کتاب واقعی مستقبل کے بارے میں گہرے اور اکثر پریشان کن سوالات اٹھاتی ہے۔
آج کی گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے بھی کچھ سوالات چھوڑنا چاہیں گے جن پر وہ سوچ بچار کر سکتے ہیں اور نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات بھی بتا سکتے ہیں۔ پہلا سوال، مستقبل میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوگی، ذہانت یعنی انٹیلیجنس کی یا شعور یعنی کانشسنس کی؟ بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال، اگر الگورتھم واقعی انسانوں سے بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں تو کیا اختیار ان الگورتھمز کو منتقل کر دینا چاہیے، خاص طور پر زندگی کے اہم فیصلوں میں؟ ان سوالات پر ضرور سوچئے گا۔ اردو بک کاسٹ پر اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو ہمارے چینل اردو بک کاسٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت۔